بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، بیک ڈور چینل عمران خان نے ایک خوشخبری سنا دی۔ پیکا پہلوان بن گیا۔ کیسے؟ یہ پیکا ایکٹ کو کیا ہوا؟ منظور ہو گیا، آئین بن گیا، قانون بن گیا۔ رچرڈ گرہنل کے ساتھ فراڈ کس نے کیا، کیا ہوا، یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اور اپنا ادارہ ٹھیک کرو، یہ ایک نیا ٹرینڈ بنانے کی کوشش، یہ کون کر رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور گنڈا پور صاحب، ان کو چاروں طرف سے باندھا جا رہا ہے اور ان کو یعنی شکنجے میں کسا جا رہا ہے۔ کب تک وہ چیخیں نہیں مارتے، یہ بھی ان کا امتحان ہے، اسے بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جی ناظرین، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں، اور اگر اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر کر دیں تو میں خصوصی شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ سلامت رہیں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ بیک ڈور چینل عمران خان کا دعویٰ ہے کہ مذاکرات جو حکومت سے ہو رہے تھے وہ ہو رہے تھے، ہم نے ٹیم بنائی تھی، لیکن حکومت نے باقاعدہ کھیلنے کی کوشش کی، لہٰذا ہم نے ٹیم توڑ دی، اور جو ہم نے ان کو ٹائم دیا اس میں انہوں نے اپنا وہ فیصلہ نہیں کیا، جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات نہیں کی۔ جبکہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر وہ مذاکرات پہ آتے، ہم نے تو 45 منٹ بیٹھ کے انتظار کیا 28 فروری کو، اگر وہ آتے تو ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اب وہ کیا کچھ تھا وہ انہوں نے راز میں رکھا، انہوں نے اوپن نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کمیٹی نہیں توڑیں گے، انتظار کریں گے، کیونکہ 31 تک کا ٹائم دیا ہوا تھا ڈیڈ لائن، تو کہہ رہے ہیں ہم انتظار کریں گے، باقی ان کی مرضی ہے۔ جمہوریت میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، تو ہم نے کبھی بند نہیں کرنے، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار یاسر صادق نے بھی یہی یقین دہانی کرائی۔ لیکن عمران خان نے جو ایک بڑی خوشخبری سنا دی، وہ کیا تھی؟ بڑی خوشخبری انہیں یہ سنائی ہے کہ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ایک ہفتے بعد ایک بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ یعنی خوش فہمی ہے، یا انہیں یقین ہے، یا ان کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا سا صبر اور کر لیں۔ لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو اس سے کچھ اور لگ رہا ہے، کیونکہ 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ میں نے صبح کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عالیہ حمزہ نے درخواست دے دی ڈی سی کو لاہور میں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی، اور وہاں سوابی میں بھی بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ اجازت ملتی ہے یہاں یا نہیں ملتی، وہاں تو وہ جلسہ کریں گے، پھر اس کے اعلانات کیا ہوں گے، جنید اکبر کی زبان کیا کہے گی، اور گنڈا پور صاحب کس انداز میں بولیں گے، پھر پالیسی آئے گی۔ لیکن اسی دوران جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹ سے اور ایکس پہ جو آئی بات، وہ یہ ہے کہ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، ایک نیا ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی، اور اس میں پھر سپہ سالار کو نشانہ بنایا گیا، یحییٰ خان 2 کہا گیا، اور انہوں نے کہا سب کچھ وہ عامریت کو قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور حکومت کے پاس تو بقول عمران خان وہ کہتے ہیں تو ناشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ وزیر اعظم نے اپنی پاور دکھاتے ہوئے ایف آئی اے کو ڈی جی کو چھٹی کرا دی۔ کیوں چھٹی کرا دی؟ وہ انسانی سمگلنگ کے کیس پر روزانہ، بلکہ ہفتے میں 2-3 دفعہ اور روزانہ کوشش کرتے کہ وہ رابطہ کرے کہ اس کا کیا بنا، وہ جو کشتی الٹی تھی، انسانی سمگلنگ جو ہے وہ بند نہیں ہو پا رہی، اس مافیا کو نمٹے گی۔ تو اس میں ڈی جی جو تھے ایف آئی اے، ان پر سارا ملبہ گرا کہ ان کے بندے بھی تھے، پکڑے بھی گئے، سب کچھ ہوئے، لیکن کوئی رپورٹ انہیں ابھی تک پیش نہیں کی، لہٰذا انہوں نے کرا دی ان کی چھٹی۔ اب ان کی جگہ 2-3 نام اور آ رہے ہیں، ایک سلمان صاحب ہیں، ان کا نام آ رہا ہے، سلمان خان ہے، یہ کیا ہے، اور ایک جو ہے پنجاب کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر انور صاحب، ان کا نام بھی آ رہا ہے، عثمان انور صاحب کا، کہ شاید یہ ایف آئی اے کا ڈی جی کا چارج سنبھال لے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو وزیر اعظم نے اپنی طاقت دکھائی، دوسری جانب جو کے پی کے آئی جی تھے حیات صاحب، ان کی بھی چھٹی ہو گئی۔ وہ بڑے سہولت کار تھے گنڈا پور صاحب کے، اور گنڈا پور صاحب ان کے سر پہ حکومت چلا رہے تھے، اور کہتے ہیں وہ انہی کے خاندان سے بھی تعلق ان کا تھا، تو وہ حیات صاحب جو ان کی بھی چھٹی ہو گئی، اور ان کی جگہ ذوالفقار حمید صاحب جو پنجاب کے بڑے افسر ہیں، بڑے ایماندار اور بڑے دلیر افسر ہیں،
ان کو تعینات کر دیا گیا IGKP، اور یہ وفاق اور KP کی اسٹیبلش نے مل کے کیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گڈا پور صاحب نکرے منجی پچھلے اندر، کیونکہ دوسری طرف عاطف صاحب گروپ جو ہے، عاطف خان گروپ، وہ حاوی ہو گیا، اور جنید اکبر صاحب جو وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں۔ تو اب یہ معاملات جو ہے بدلتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ معاملات اچھے نہیں ہیں گڈا پور صاحب کے لیے، ان کا مستقبل جو ہے خطرناک ہے۔ ان سے کہا گیا ہے گورننس کو ٹھیک کریں، گڈ گورننس، کرپشن کے معاملات کو ختم کریں، زیرو کرپشن، ورنہ جناب مارے جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے دن بھی شاید گنے جا چکے ہیں۔ اب یہ اپنا ادارہ ٹھیک کرو جو ٹرینڈ چلایا گیا یہ سپہ سالار کے خلاف، فوج کے خلاف ڈائریکٹ۔ ایک طرف یہ لڑائی، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں بیک ڈور چینل چل رہا ہے اور ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ تو کیا خوشخبری؟ اب جو اندازے لگائے جا رہے ہیں اسلام آباد میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ماضی ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہو اس وقت وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو حکومت نے خود پیکا پہلوان کو چھوڑ دیا، پکا کر کے مضبوط کر کے ایکٹ بنا دیا، آج صدر زرداری نے بھی اس پہ دستخط کر دیا اور وہ قانون بن گیا۔ جبکہ صبح سے اسلام آباد کی فضائیں یہ چغلی کھا رہی تھیں کہ زرداری صاحب نے انکار کر دیا، وہ انسانی حقوق کے بڑے حامی ہیں، اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ عوام اور صحافیوں اور سیاست میں انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن صدر صاحب نے وہ دستخط کر دیا۔ صحافیوں کی تنظیموں نے احتجاج کیا تھا کل، کسی کی کوئی بات نہیں سنی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وکیل بنا کے زرداری صاحب سے رابطہ کیا گیا، لیکن وہاں سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی اور وہ دستخط کر دیے۔ تو اب تنقید ہو رہی ہے MLN پہ، مسلم لیگ نون پہ، کہ یہ وہ ایکٹ ہے پیکا کا جو PTI نے بنایا تھا۔ تو اب جناب ان کی حکومت ہے تو انہیں اچھا لگ رہا ہے، اور انہیں اس میں مزید ترامیم کر کے اس کو مضبوط کر دیا، اور PP پہ بھی آ گئی، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی آ گئی، جو انسانی حقوق اور عوامی حقوق اور آزادی رائے کی علمبردار تھی، صدر صاحب نے دستخط کر دیا، اور وہ اتحادیہ پیپلز پارٹی، تو ان پر بھی تنقید شروع ہو گئی کہ لو جی بھائی پہلے تو PTI نو گالا کٹتے ہوں کہ نو گالا کٹیے۔ بہرحال یہ بھی سارا سلسلہ ہو گیا، اور پیکا پہلوان اب سڑکوں پہ ہوگا، یعنی وہ اپنی کارروائی کرے گا۔ پیکا ایکٹ ہے اور منظور ہو چکا ہے، اور صحافی جو ہیں وہ پھر سڑکوں پہ ہوں گے اور پھر وہ اپنا کام کریں گے۔ لیکن صحافی تنظیموں کو کیوں نہیں سنی گئی؟ جناب یہ وہ کہتے ہیں نا، یہ انگریز کا فارمولہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تو بہت سالوں سے 5-7 سالوں سے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ صحافتی دنیا میں لگایا گیا، اس کی تنظیموں توڑ پھوڑ کی گئی اور مختلف گروپ بن گئے۔ جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے، اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ یہی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ایک اشارے پہ پورے پاکستان میں ہڑتال ہوتی تھی اور زبردست ہوتی تھی اور ایک ہی سطح کی ہوتی تھی۔ اب جگہ جگہ ٹکڑیوں میں بٹے ہیں، لہٰذا ان کی کوئی آواز نہیں سن رہی۔ تو یہ موقع ہے کہ اب بھی اتحاد کر لیں، متحد ہو جائیں، ساری تنظیموں کو اکٹھا کر کے فیصلہ کر لیں، ورنہ تاریخ کوئی آواز نہیں سنے گا۔ مالکان اپنی سودے بازی کرتے رہیں گے۔ اب تو ان کی جو یونینز ہیں، جو مالکان کی، جن کو کبھی گھاس نہیں ڈالی جاتی تھی، APNS CPNE، اب تو وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل کے وہ سمجھوتے کرتے ہیں، کیونکہ سارے چینلز اور سارے ایڈیٹرز ان کے اپنے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں، اگر یہ آپ نے کان دیکھے بغیر کوے کے پیچھے دوڑ لگائی تو یہی ہوگا کہ ٹکڑیوں میں بٹے رہیں گے، دال بانٹتے رہیں، جوتیوں میں دال بڑھتی رہے گی اور آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ میڈیا کی تباہی PTI کے دور میں بہت ہوئی، اب مزید اس میں ہوگی، اور پیکا ایکٹ جو ہے یہ ان کے لیے قاتل ثابت ہوگا، کیونکہ چاہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی جو جینیون صحافی ان کو نہیں، ہم فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں، لیکن فیک نیوز سچ مچ بہت زیادہ ہے، ہم بھی فیک نیوز کے خلاف ہیں، صحافی تنظیمیں بھی فیک نیوز کے خلاف ہیں، لیکن مشاورت تو ضروری تھی۔ حکومت نے ان کو گھاس نہیں ڈالی، صرف اسی لیے کہ یہ ٹکڑیوں میں بٹیں، یہ اسلام آباد کی PFUJ ہے، یہ کراچی کی PFUJ ہے، یہ لاہور کی PFUJ ہے، یہ پشاور کی PFUJ ہے۔ تو عجیب و غریب سلسلہ ہوا ہے۔ تو اپنے وہ کہتے ہیں نا، خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو یہ شکایت ہے۔ اب اگلی شکایت کی بھی بات بھی سن لیں کہ وہ رچرڈ گرینل جو ایک دم سے اپنی انہیں ٹویٹ ساری صاف کر دی اور وہ غائب ہو گیا، اور ان کو بڑے پذیرائی حاصل تھی PTI کے حلقوں میں یا فین کلب میں۔ تو ایک امریکی وفد ہے جس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا، وہ سرمایہ کاری کے معاہدے کر رہا ہے، وہ پاکستان کی معیشت کو دیکھنا چاہتا ہے اچھی حال میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب
ٹرمپ صاحب کو آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ خوشحالی اور ترقی کے راستے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی وہ نیک تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ معاہدہ کر لیے، اور جو صاحب اس کے جو وفد کے سربراہ ہیں وہ بہت بڑے پارٹنر ہیں مطلب ٹرمپ صاحب کے اور تاجر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ رچرڈ گرینل کو کیا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں فری عمران خان، تو انہوں نے کہا نہیں، فیک نیوز تھی وہ ساری، ان کو بھی مس گائیڈ کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے اور وہ ان کی باتوں میں آ گئے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو جناب انہوں نے ساری ٹویٹ صاف کر دی۔ اور تو یہ آپ سوچ لو کتنا بڑا کام ہے باجی، کس حد تک یہ گیم کری جا رہی ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، کیسے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ حکومت کو زیادہ پریشانی کے پیکا ایکٹ کو انہوں نے ترمیم کر کے مزید پہلوان بنا دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، چاہے وہ صحافیوں پہ تلوار گرے چاہے جیسے بھی ہے، لیکن فیک نیوز کا ایک سلسلہ ہے، دو نمبری ہو رہی ہے، بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، اداروں کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ویسے تو پاکستان تباہ نہیں ہو سکا، تو اب ایک سازش کے تحت اس کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان جو ہے کسی طرح بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن نہ ہو سکے۔ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ خوب جانتے ہیں، ہمیں کسی پہ کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ معاملات ابھی بھی سدھر نہیں رہے بلکہ بگڑتے لگ رہے ہیں، تاہم معاشی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، اور جس طرح سرمایہ کاری آنا شروع ہوگی تو بہتری مزید آ جائے گی۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔